السلام علیکم دوستوں، دس از می لائبہ سبحان اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آپ لوگوں کو اس انفارمیشن کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا جس میں 4 سیج کی تمام چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ آپ لوگ چاہے جتنی مرضی ڈیلنگ کر لو، جب تک آپ کو آپ کے پروجیکٹ کا نہیں پتہ ہوگا آپ اس کو نہیں بتا پاؤ گے آگے۔ اس کے بارے میں جو ساری انفارمیشن ہے وہ آپ کو کہاں سے ملنی ہے، اگر کوئی نہیں بتا رہا، کوئی میٹنگ نہیں دے رہا، آپ کا اپ لائن آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں لینی، صرف اور صرف ایک جگہ پہ آنا ہے، وہاں سے آپ کو سارے کی ساری انفارمیشن ملے گی۔ چاہے آپ ایک نوٹ بک بنا لو یا ایک چارٹ بنا لو، کوئی کچھ بھی آپ کرتے ہو نا، پیراگراف رائٹنگ ہوتی ہے نا، ویسے ہی آپ ایک پیراگراف بنا لو کہ اس جگہ پہ یہ کام ہونا ہے، اس جگہ پہ یہ سورس ایسے کام کریں گے، نان ورکنگ ایسے آئے گی، وہ تمام چیزیں جو اگلے بندے کو سمجھانی ہے وہ آپ ایک جگہ لکھ کے رکھ لو، یا پھر آپ ایک گروپ بنا لو جس کے اندر آپ وائسز کر کے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ وائسز کے علاوہ اگر کچھ ویڈیوز آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ رکھ لو۔ جتنی زیادہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی آپ کو اتنی ہی زیادہ ہیلپ دیں گی تمام چیزوں میں۔ اب یہ سب آپ نے کرنا کیسے ہے، وہ انفارمیشن آپ کو ملے گی کیسے، اور آپ نے اس کو آگے لکھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھو گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ دوبارہ اس کو بند کر دو گے، آپ کام چھوڑ دو گے، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر آپ اس کو تسلی سے بیٹھ کر ٹائم دو، چاہے آپ نیو ممبر ہو یا پرانے ممبر ہو، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اب ایک چیز جو ایک بندے کو سمجھانی ہے ہم نے کہ سیکیورٹی کتنی ہے 4 سیج کی۔ ہم پیسہ تو لگا دیں، چاہے ہم 4200 لگائیں، 4000 لگائیں یا 40,000 لگائیں، سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کو آپ نے یہ سمجھانا ہے ڈی سینٹرلائزڈ اور سینٹرلائزڈ کا ڈفرینس، کہ اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے، 4 سیج کو لوگ کیوں جوائن کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں، آپ نے وہ سمجھانی ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھو، یہ سب پڑھو، اسمارٹ کانٹریکٹ، بلاک چین، BUSD ٹوکن، یہ سارا کچھ بیٹھ کے لکھتے جاؤ اور وہاں پہ اس کو آگے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے جاؤ، یا وائس زیادہ کر لو تو بہتر ہوگا، اگر آپ لکھتے نہیں ہو تو وائسز کرتے جاؤ۔ وائس کرنے سے یہ ہوگا بار بار آپ کی جو مسٹیکس ہوں گی آپ کی وہ دور ہوں گی، آپ کو بولنے کا طریقہ آ جائے گا، اگلا بندہ آپ کی ایک وائس سن کر آپ کے ساتھ جوائن کرے گا۔ 2-3 وائس بنانا سیکھ جاؤ کہ 4 سیج کا ہم نے انٹرو کیسے دینا ہے، اگر اس کو میٹنگ میں نہیں لا رہے ہم، میٹنگ کوئی بھی لیڈر نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنے پہ فوکس کرو کہ آپ کی خود کی ورکنگ کیسی جا رہی ہے۔ BUSD پہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ BUSD تو بند ہو گیا ہے، BNB بھی سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو X3 اور X4 پروگرام ہے وہ تو BUSD پہ ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو BUSD کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ بائنانس یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر ہے، ایک بائنانس کا یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر ہے جس پہ 4 سیج کام کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں سمجھانی ہے کہ اس کی فکسڈ کاسٹ کتنی ہے، یعنی کہ اکاؤنٹ کی جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے، کرپٹو کرنسی اس کی پرووائڈ، سمپل کیلکولیشن، پلاننگ، پروٹیکشن، سارا کچھ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر 4 سیج خود کیا ہے، اس کی مارکیٹنگ کیا ہے، BNB اور BUSD کے اندر یوز کیسے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو سے ملے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو آ کر یہاں پہ دیکھتے ہو تو آپ کو یہاں سے یہ چیز مل جائے گی، پہلا آپ کو ڈی سینٹرلائز کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، دوسرا آپ کو اس کی BUSD ٹوکن کی سمجھ آ جائے گی، تیسرا اس کے اندر ہم نے کیا کرنی ہے، سمپل مارکیٹنگ یعنی کہ سیلنگ، جتنی سیلنگ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا، تو آپ نے وہ چیز یہاں سے سمجھ لینی ہے۔ باقی جو مین چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو لیولز ہوتے ہیں اوور ٹیک ہو جاتے ہیں، کبھی فریز ہو جاتے ہیں، جس کا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور آپ جو ہیں اپنی سلوٹس کو اپ گریڈ کیے بغیر یہ دیکھے کہ لال نشان ہے، نیلا نشان ہے، جو بھی ہے آپ لگے رہتے ہو کام پہ۔ کام کریں لیکن ایک طریقے کے ساتھ کریں۔ اب یہ تو یہاں پہ صرف X3 ہے، X4 ہے، XXX اور X گولڈ کی ورکنگ کو بتایا گیا ہے کہ سارے سرکلز کیسے کام کرتے ہیں، جہاں سے آپ کو سرکلز کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ کوئی اگر نہیں بتا رہا تو میں اس سے ویڈیو الگ بناؤں گی کہ یہ سارے سرکلز کام کر کے کیسے آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو آپشن ہمارے پاس آتے ہیں، یہ دیکھیں، لیول فریز ہوتا ہے، اوور ٹیک ہوتا ہے، بعض اوقات یہ جو ریڈ نشان ہے یہ چیک کریں، یہ والا یہ آتا ہے تو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہو کیا ہو رہا ہے، آپ کا لیول جب فریز ہو جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کی جو پروفٹ ہے وہ مس ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جو پروفٹ ہے ہمارا جا کہاں رہا ہے، یا پھر جو ہمارا اوور ٹیک ہو رہا ہے اس کو ہم نے خود کیسے گین کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں، جو کہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، شاید آپ کا اپ لائن بھی آپ کو نہیں بتاتا، تو ہوتا کیوں ہے
جب ہم ایک لیول ایکٹیو نہیں کرتے، ہمارا جو ہے پڑا X3 کا ایک سلوٹ ہے پڑا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہمارے 3 سرکلز ہیں، سمجھیں ایکس جو 3 کا پہلا سرکل ہے 5 سلوٹ والا، $5 لگا کر آپ نے یہ 3 سلوٹ اوپن کر لیے. اب آپ نے کر لی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ جوائننگز کرواتے جاتے ہیں، آپ کی یہ جگہ فل ہو جاتی ہے، یہ جگہ فل ہو جاتی ہے، اور یہ جگہ بھی فل ہو کر ریسائیکل ہو کر اپ لائن کو چلی جاتی ہے. تینوں سرکل فل ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ کا دوسرا سلوٹ آپ نے اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، آپ جو پہلے کی انکم ہے وہ نکال چکے ہوتے ہو، تو اس وجہ سے آپ کا دوسرا سلوٹ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بند رہتا ہے. آپ کی فورس جوائننگ ہوتی ہے لیکن آپ کو انکم نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے تینوں سلوٹس جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو کر آپ کو ارننگ دے چکے ہیں. لگائے تھے آپ نے $5 لیکن آئے تھے آپ کو جہاں سے کتنے؟ $15. $15 جب آئے تو آپ نے 10 یوز نہیں کرنے تھے نا، تو وہ سیکنڈ سلوٹ اوپن کر لینا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا تو فریز ہو گیا لیول. ٹھیک ہے، ابھی اوور ٹیک کا نہیں بتا رہی ہوں، لیول فریز ہونے کا بتا رہی ہوں کہ جب آپ کا پہلے 3 سرکلز فل ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ سلوٹ اپ گریڈ نہیں ہوتا، تو مطلب آپ کو وہ پہلے اپ گریڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی جوائننگ کروانی ہے، چاہے 4th یا 5th کوئی بھی جوائننگز ہے. جس حساب سے آپ کے سرکلز فل ہوتے جائیں گے، آپ نے اسی حساب سے فوراً نیکسٹ سلوٹ اپ گریڈ کرنے ہیں، تاکہ آپ کا پروفٹ مس نہ ہو اور لیول فریز نہ ہو. سمجھ آ گیا ہوگا کہ لیول فریز کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارے سرکلز فل ہو جاتے ہیں. آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ لیول از کمپلیٹلی فلڈ، دا فرسٹ سائیکل ہیز بین کمپلیٹڈ بٹ دا نیکسٹ از ناٹ اپ گریڈڈ. یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا، کہ یہاں پہ بھی وہی لکھا ہے جو میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کسی کا بھی لیول فریز جا رہا ہے، آپ کے پاس پیسے وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو بھی کام چھوڑ دیں شاید آپ، یا پھر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپ لائن سے ہیلپ مانگے. کچھ اپ لائن ہوتے ہیں جو آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے پھر سنسیئر رہنا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو بھی دھوکہ دے دو. ٹھیک ہے، تو اپنے اپ لائن کو ساتھ لے کر چلیں، وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا. اب آتی ہے اوور ٹیک کی بات. You have not activated the level that your ڈاؤن لائن پارٹنر has activated. جب ہمارا کوئی ڈاؤن لائن سمجھیں آتا ہے نیچے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کتنے سلوٹ اوپن کرنے ہیں، یا وہ نہیں بتاتا اور وہ اپنے آپ ڈالر بائی کر کے سلوٹ اپ گریڈ کر لیتا ہے. جیسے ہمارے X4 کے اندر ہیں صرف اور صرف 3 سلوٹ، اور اس بندے نے آ کر لیے 4 سلوٹ اوپن، تو چوتھا جو ہمارا اوپن ہی نہیں ہے وہ ہو جائے گا اوور ٹیک. اوور ٹیک ہو کر وہ چلا جاتا ہے اس کے اپ لائن کے پاس. اگر اس کے بھی اپ لائن کو اوپن نہیں ہے تو وہ اس کے اپ لائن کے پاس چلا جائے گا. یعنی کہ یہاں سے ریسائیکل ہوتا ہوتا یہ اسی بندے کے پاس جائے گا جس کا یہ 4th سلوٹ اوپن ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوبارہ سے انکم نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ جو سلوٹ ہے وہ دوبارہ سے بند ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو X4 کا جو 4th سلوٹ ہے، اگر آپ کا وہ اوپن نہیں ہے، تیسرا سلوٹ اوپن ہے، تو آپ نے پہلے اپنے پارٹنر کو کہنا ہے، اسے اعتماد میں لینا ہے کہ ڈاؤن لائن میں جب بھی یہ کوئی سلوٹ اوپن کرے گا اپ لائن کو بتا کے کرے. اب یہ جو نیکسٹ کیور سلوٹ آیا تھا، نیکسٹ کیور پروگرام، اس میں کیوں بار بار کہا جا رہا تھا کہ اپنے اپ لائن سے بار بار پوچھا جائے؟ جب تک ہمارا اپ لائن نہیں کہے گا ہم نے نہیں کرنا. وہ اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ اوور ٹیک نہ ہو جائے، ان کا پروفٹ مس نہ ہو جائے. کیونکہ اپ لائن کی محنت ہوتی ہے، جب وہ آپ کی ایک چیز بتا رہے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ بھی ہماری جو انکم ہے اس کا حصہ لے. اب اسے بتائے بغیر آپ نے سلوٹ اوپن کیے جا رہے ہو تو وہ اوور ٹیک ہوگا، اپنے اپ لائن کی جو جگہ ہے وہ تو لے گا. تو یہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا، چاہے آپ اولڈ ممبرس ہیں، نیو ممبرس ہیں. سلوٹ جب بھی اوپن کریں اپنے اپ لائن کو بتا کے کریں. سمپلی بتایا جا رہا ہے کہ the reward goes to the closest upline partner who activated this level. جس کا وہ لیول ایکٹیویٹ ہوگا وہ اسی کے پاس جائے گا، ادھر کے آپ کے ہیں یا نہیں ہیں. تو اپنے سلوٹ اوپن پہلے کرنے ہیں، لیول فریز ہونے سے بچنا ہے، اوور ٹیک ہونے سے بچنا ہے. ایکسٹرا پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیچ میں آئی ڈی چلی تھی جس کے صرف اور صرف X3 اور X4 پروگرام کا ایک سلوٹ اوپن تھا، اور اس کو انکم ہوئی تھی $175. پوری کی پوری ٹیم حیران تھی کہ اس کو کہاں سے انکم آئی ہے، یہاں پہ تو اس کو کوئی سلوٹ اوپن نہیں ہے، کسی پروگرام میں اوپن نہیں ہے، تو $175 اس کو کہاں سے آئے تھے. وہ آئی ڈی کی ویڈیو میرے پاس نہیں پڑی، نہیں تو میں آپ کو دکھاتی کہ اس کو جو پروفٹ ہے وہ گفٹ کے طور پر یہ چیز جو ہے اس کے حساب سے اس کو گیا ہے. X4 میں اس کو اتنے گفٹ ملے فورسز کی طرف سے کہ اس کو $175-180 کی انکم ہو گئی تھی. ابھی تو لک کی بات ہوتی ہے، کسی کسی کو ملتے ہیں، کسی کو نہیں بھی ملتے ہیں. یہ اسپل اوورز ہے اور ایکسٹرا پروفٹ ہے. اب ایکسٹرا پروفٹ کیا ہوتا ہے؟
یہ وہ ریوارڈ ہے جو کہ آپ کو نیچے یعنی کہ بلو بیکاز ون اور مور آف دا ڈاؤن لائن پارٹنر ہیو لاسٹ اے پروفٹ. جب آپ کے ڈاؤن لائن میں ایک بندہ پروفٹ اپنا مس کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ گفٹ کے طور پر اوپر جاتا ہے. اب وہ کس کے پاس جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا، اپ لائن میں جا رہا ہے، اس کی کراس لائن میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو یہ ریوارڈ کے طور پر اس کو جاتا ہے جو کہ ڈاؤن لائن کی طرف سے ملتا ہے. پھر آتا ہے یو کین گیو ایکسٹرا پروفٹ فرام دا ڈیپتھ آف یور اسٹرکچر وین یور ڈاؤن لائن از اوور ٹیکن. یو آر دا فرسٹ ان یور اسٹرکچر ہو ہیز دس لیول ایکٹیویٹیڈ. Activation of higher levels allow you to receive the reward for overtaking from downline. پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ آپ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی چیز کہ وہ پروفٹ جو آپ کو نیچے ڈاؤن لائن سے ملتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا پروفٹ مس ہو کر اوپر جاتا ہے، وہ ریسائیکل ہوتا ہے اپ لائن میں، کراس لائن میں، کہیں بھی گفٹ کے طور پہ چلا جاتا ہے جو کہ مسڈ پروفٹ ہوتا ہے ڈاؤن لائن کا. یہ آپ کو اس وجہ سے اتنا زیادہ پروفٹ ملتا ہے بیکاز آپ اس کی ٹیم میں سب سے پہلے ہوتے ہو جس نے وہ لیول ایکٹیویٹ کیا تھا. یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ لیول کب ایکٹیویٹ کر رہے ہو. اگر آپ پہلے نمبر پہ ہو جو کہ لیول ایکٹیویٹ کر رہا ہے تو اس کو پروفٹ بہت جلد ملے گا. اگر آپ دیر سے کرتے ہو، بعد میں کرنا، ابھی کرنا، تو جلدی کر لیا کریں جس سے پروفٹ آپ کو بہت جلد ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ ہائر لیولس کی ایکٹیویشن جلدی کرتے ہو یعنی کہ جو $160 والا، $320 والا جو آپ کا سلوٹ ہے وہ آپ جلدی اوپن کرتے ہو تو وہاں بھی آپ کو امکان ہے ایکسٹرا پروفٹ ملنے کا. جتنے زیادہ لیولز آپ کے جلدی ایکٹیویٹ ہوں گے اتنے زیادہ ڈاؤن لائن سے ملنے کے چانسز آپ کو ہوں گے. اسپل اوور کیا ہوتا ہے؟ اسپل اوور آپ کو ایک آتا ہے نیچے کی طرف سے، ایک آپ کو آتا ہے اپ لائن کی طرف سے، اور ایک آپ کے خود کی جو ارننگ ہوتی ہے جو آپ ڈائریکٹ جوائننگ کرواتے ہو وہ چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ فورسز کے اندر آپ اگر اتنے پروفٹ لگاتے ہو تو آپ کو انکم لگاتے ہو تو آپ کو یہاں سے فائدہ کتنا ہونا ہے. یہ چیزیں جو میں نے ڈھونڈی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کہاں سے ملی ہیں اور آپ لوگ کہاں سے دیکھ کر اس کی وائسز بناؤ یا چارٹ بناؤ. بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے. کسی بھی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے، خود میٹنگ دینی ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کافی ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسٹارٹ میں ہم نے کتنے لیول ایکٹیویٹ کرنے چاہیے پھر جا کے ہمیں فائدہ ہوگا. ہر جگہ بتایا گیا ہے کہ فورتھ لیول آپ کے ایکٹیو ہوں پھر جا کے آپ کو یہاں سے فائدہ ہوگا. اپ لائن پارٹنر کی ڈیفینیشن یہاں بتائی گئی ہے، ڈاؤن لائن کی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، لوس پروفٹ کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا کہاں سے آتا ہے، اسپل اوور فرام ابو اپ لائن سے کیسے آتی ہے، ڈاؤن لائن سے، اوور ٹیکنگ. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس ایک ہی جگہ موجود ہیں اور وہ ہے انسٹرکشن کے اندر. جی ہاں، آپ کی آئی ڈی کی یہ 2 لائنز یہ جو میں نے اوپن کی ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سمجھے خزانے کا کام کرتا ہے. جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہیں سے جا کر اپنے پارٹنر کی آپ نے انکم چیک کرنی ہے، یہیں سے جا کر آپ نے اپنے NFTs کو دیکھنا ہے. جو نیو سوشل کا ہمارے پاس آپشن آیا ہے جہاں پہ اپنی آئی ڈی کے آپ جو اچیومنٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. انفارمیشن میں آپ انسٹرکشن کو اوپن کریں اور آپ کے سامنے وہ پیج اوپن ہو جائے گا جو میں نے ابھی کیا ہوا تھا. کیلکولیٹر میں اگر کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی انکم لگائے تو اسے کتنا پروفٹ آئے گا آپ وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹارگیٹس اپنے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرومو اور PDF وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں انگلش میں، اس جو رشین ہے، انڈین ہے، کوئی بھی لینگویج ہے جہاں سے آپ اس کا پرومو انسٹال کر سکتے ہیں. کسی کا اکاؤنٹ بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں یہاں سے جا کر، یعنی کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. تو انہیں کو یوز کریں، آگے لے کر چلیں، ویڈیو کو شیئر کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.